علی بھائی، پہلا سوال ہے ایک بھائی کا جس میں وہ پوچھتے ہیں چند دن قبل 5 اگست 2020 کو انڈیا کی ریاستی دہشت گردی کا 1 سال مکمل ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست 2020 کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا گیا، اور ساتھ ہی پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ بھی جاری کیا گیا جس میں انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو پاکستان کے حصے کے طور پہ شامل کر لیا گیا۔ ظالم مودی کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد سے 1 سال مکمل ہونے تک کی صورتحال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ حقیقت بات ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، خواہ وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، افغانستان میں، شام میں، تو بحیثیت مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اور مسلمان آباد ہیں ان کا دل دکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مومنین کے درمیان ایک بائنڈنگ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں۔ اصل رشتہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہم مہربانی اور شفقت میں اور محبت اور معاونت میں مومنین کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بیداری میں وقت گزارتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مومنین ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح جسم میں اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے، بہت زبردست۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک عمارت کی مانند ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جو ہیں یوں داخل کی اس کی پریزنٹیشن کے طور پر، کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اس طرح مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں تو تعلیمات تھیں، پریکٹیکلی تو اس وقت آپ مسلمانوں کی آپس کی فرقہ وارانہ تفریق دیکھ لیں، لسانی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں، سیاسی بنیادوں کے اوپر تفریق دیکھ لیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہی تفرقہ بازی ہے اور یہی ہماری یونٹی کا ٹوٹنا ہے، جس کی پاداشت میں ہم یہ برا وقت دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو صرف ایک مذمتی قرارداد کو ہی ہم سامنے لا سکتے ہیں، یا دعا کر سکتے ہیں، یا 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، یا جمعے والے دن آدھا گھنٹے کے لیے ہم جو ہے وہ علامتی طور پر ٹریفک کو روک سکتے ہیں، وہ بھی اپنی ٹریفک کو، کسی کی نہیں سر، اپنی ٹریفک۔ یعنی اگر سکول میں بچے گئے ہیں تو وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اگر کوئی بندہ ہاسپٹل میں جا رہا ہے تو راستے میں وہ ذلیل ہو جائے، وہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے، جو آزاد مسلمان ہیں نا، ان کی آزادی چھین سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں۔ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی 73rd اینیورسری اب یہ آنے والی ہے 14 اگست 2020، اور یوم آزادی یہ 74th ہوگا، کیونکہ 1947 والے کو اگر پہلا گنا جائے تو یہ 2020 میں 74واں یوم آزادی بنے گا۔ اس موقع پر
بحیثیت قوم میرے خیال ہے ہمیں محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی اور اس وقت جو کشمیری عوام ہے، خصوصاً جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں، ان سے کم از کم شرمندگی کا اظہار تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال جب یہ مودی فرعون کی طرف سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی آرٹیکل 370 والی، اور پھر اس کے بعد 35A کو بھی سسپینڈ کیا، جس کی وجہ سے کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بالکل سٹارٹ پہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا مضبوطی سے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، اور UNO کی جو تقریر تھی وہ پوری دنیا کے اندر اس کی دھوم مچی، بلکہ اس تقریر کے بعد تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی تھوڑا بہت اس حوالے سے شک گزر گیا کہ اب شاید کچھ فیصلہ ہو جائے گا، اور پرائم منسٹر کے حق میں وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ریلیاں نکالی گئی۔ لیکن پھر وہ دن ہے اور یہ دوبارہ 5 اگست 2020 گزر چکی ہے۔ اس ایک سال کے اندر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب یہ جب سال پورا ہونے والا تھا تو پھر سے ہمیں خیال آیا کہ یار وہ تو کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا گیا۔ اس سیاسی نقشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اسی طرح کا نقشہ ہے جس طرح کہ پہلے انڈیا نے بھی ایک نقشہ جاری کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف علامتی طور پہ ہیں۔ اور یہ نقشہ تو وہ نقشہ ہے جو ہم بچپن میں ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے تو یہی نقشہ پڑھتے تھے، یہ تو بعد میں پھر پتہ نہیں بیچ میں کیا ہوا تو وہی والا نقشہ بحال ہو گیا۔ باقی رہا کہ اس نقشے کے اوپر آپ UNO کو منوا لیں یا باقی دنیا کو منوا لیں یا گوگل والے آپ کا نقشہ چینج کر دیں گے، تو ایسا کوئی نہیں ہونے کا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ایک ویژن دے سکتے ہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ جو جنگی ترانے ISPR کی طرف سے ریلیز ہوتے ہیں، ہمیں جنگی ترانوں سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں یہ ترانے ہیں۔ ہمیں اختلاف یہ ہے کہ یہ ترانے شائع کر کے یا اسی طریقے سے یہ نیا سیاسی نقشہ پیش کرنے کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے باقی جو کرنے والے کام ہیں ان سے عوام الناس کی توجہ کو نہیں ہٹا سکتے۔ اب دیکھیں کہ لوگ کتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں، اور ہے دکھ کی بات ہے یہ کہ ISPR کے پیج کے اوپر ذرا نیچے پاکستانی عوام کے کومنٹس پڑھیں۔ آپ ویسے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں ضرور کر لیں کہ یہ کوئی انڈین لوگ ہیں جو چینلز چلا رہے ہیں اور وہ آ کے نیچے کومنٹس کر دیتے ہیں۔ سر پاکستانی قوم ہے، اور جتنے آپ محب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا ہمارے ریاستی ادارے، اتنا ہی ایک عام آدمی بھی محب الوطن ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں اس سے کچھ سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری بھولی عوام کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کمزور ترین نیشن ہے۔ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے ہماری کوئی ورتھ نہیں ہوگی، اور جب ہم اس طرح کی باتیں ریئلسٹک کرتے ہیں نا تو ہماری جو جذباتی عوام ہے وہ کہتی ہے دیکھیں جی افغانستان میں بھی تو کچھ نہیں ہے نا، تو بالآخر 20 سال بعد امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا ہے، تو آپ پاکستان کو افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ وہاں کی عوام 20 سال سے کیا وقت گزار رہی ہے وہ کسی کو پتہ ہے؟ یہ سب کچھ آپ کا چھن جائے گا اگر آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو آپ ایک دن کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دن کے لیے آپ کا نیٹ کی سروس بند کر دی جائے تو آپ کا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ مثالیں افغانستان کی دے رہے ہیں۔ تو کوئی پڑھی لکھی بات کریں، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو پازیٹیو پروپیگنڈا ہے نا، یہ پروپیگنڈا نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعوت کو لانچ کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں لوگوں میں، وہ بھی بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اگر اس وقت چند انٹرنیشنل اخباروں میں یا چینلز کے اوپر کشمیریوں کے پوائنٹ آف ویو سے آواز بلند ہوئی ہے نا، اس میں ہماری کوششوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ویسے ہم نے ضرور کریڈٹ لینا ہے تو لیتے رہیں، یہ ہماری کوششوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
وہ چیزیں اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی تھیں، اور چونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ جب چیزیں آتی ہیں تو پھر ان پہ پردہ ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی بہت ضرور کنٹریبیوشن ہوگی، لیکن جو کنٹریبیوشن عوام الناس کو ہم 70 سال سے بتا رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری تو ساری کی ساری جو وہ ایک جد و جہد والا معاملہ ہے پاکستان کے اندر ہمارے اس ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کا، وہ ہے ہی انڈین بیسڈ ہے، اس اعتبار سے کہ ہم اینٹی انڈین پالیسی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جب کہ مشکل وقت آیا اور عوام یہ توقع کر رہی تھی کہ ہم کوئی یعنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے کسی بھی اعتبار سے، جس طریقے سے کبھی کبھار انڈیا بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے ناکام، تو اس قسم کی کوئی کامیاب کوشش ہماری طرف سے ہوگی، چونکہ ظاہر ہے ہم نے تو نیشن یہی پروڈیوس کی ہے نا کہ ہم 2 منٹ میں جناب فلاں کو بھی فتح کر سکتے ہیں، 3 منٹ میں فلاں کو بھی فتح کر سکتے ہیں، تو اب عوام وہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو یا تو پھر عوام کو بتائیں کہ نہیں یار یہ آپ کو صرف کتابوں میں پڑھانے کے لیے یا سوشل میڈیا پہ پوسٹیں شیئر کرنے کے لیے، گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے بہت مختلف ہے، یہ بتانا اب ضروری ہوگا، ورنہ جس طریقے سے اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کا، ہماری حکومت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے ریاستی اداروں کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بھی، اور ایک عام پاکستانی کے لیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں عوام الناس اپنے ریاستی اداروں کے خلاف ہو جاتی ہے، وہ نیشنز کمزور ہو جاتی ہیں اور بالآخر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ تو جتنی یعنی ضرورت عوام الناس کو سمجھانے کی ہے اس ریالٹی کی، اتنی ہی خود بھی سمجھنے کی ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز ایسی نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے عوام الناس ہم سے متنفر ہو جائے، ہم عوام کو صحیح بات بتائیں۔ وہ زمانہ گیا کہ جب ہم لوگوں سے حق چھپا سکتے تھے، اب تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جاتی ہے، کسی نے بھی کوئی غلطی کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور کوئی منہ چھپا نہیں سکتا۔ باقی حکومتی ادارے اس کے اوپر گرفت کریں یا نہ کریں، عوام الناس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کل تک جو ہمیں اس طرح کے بھاشن دیتا تھا یہ تو خود اس طرح کا نکلا ہے، کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اب ہمیں اپنی عوام کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے، اپنے نیشن کو اٹھانا ہے اور اس قابل کرنا ہے کہ ہماری ایک تھریٹ جب کسی ملک کے اوپر جائے تو وہ اس کے اوپر ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرے، بجائے یہ کہ ہم چیختے رہیں اور ہماری آواز سننے والا کوئی نہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیں OIC میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے، OIC جو ہے وہ الٹا انڈیا کے حق میں ہے، UNO میں ہمارے پاس کوئی اسٹرینتھ موجود نہیں کہ ہم ایک قرارداد لے کے آ سکیں، ہر فورم کے اوپر ہم بری طرح ناکام ہیں۔ اور یہ جو اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، اسے کبھی بھی پیسیمسٹک گفتگو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنی خوش خیالیوں میں جو قومیں اپنا وقت گزارتی ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو اوورکم نہیں کر سکتی۔ سال کے بعد اس طرح کے جب دن آتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم فائر فائٹنگ شروع کر دیں کہ اچھا یار وہ 5 اگست دوبارہ آنے والی ہے، چلو ایک سیاسی نقشہ نکال دیتے ہیں، چلیں ایک جنگی ترانہ بنا لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ یہ جب فائر فائٹنگ والا کام ہوگا نا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر عوام بھی یہ سوچے گی کہ یار سال ایک تو کچھ بھی نہیں ہوا، جو ایک علامتی ہماری جمعے والے دن کی آدھے گھنٹے کا وہ جو معاملہ تھا وہ بھی کچھ جمعوں تک چلا ہے، وہ بھی ختم۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم عوام الناس سے اس طرح کی چیزیں نہیں چھپا سکتے۔ یوم استحصال کشمیر جو آپ نے ذکر کیا، 5 اگست کو ڈکلیئر کیا تھا پرائم منسٹر نے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس کو پرماننٹلی کر دیں، بس اس دن کو منائیں، اس کو چھٹی کا دن نہ منائیں۔ وہ چھٹی کا دن ایک 5 فروری کافی ہے۔ باقی قومیں جو ہیں وہ دن منانے کے ساتھ کام کرتی ہیں، ہم دن منانے کے ساتھ چھٹیاں کر لیتے ہیں، تو چھٹی کا دن نہ منایا جائے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں تو میرے گھر کے پاس سے ہی وہ کشمیر ہائی وے گزرتی ہے، اس کا نام اب انہوں نے سری نگر ہائی وے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ علامتی چیزوں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ان علامتی چیزوں کے اوپر تکیہ کر کے اصل کرنے کا کام چھوڑ دیا جائے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں آئے جی آپ بتائیں کیا کام کرنا ہے، میرے بھائی میں نے کیوں بتانا ہے؟ جو ان چیزوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو ان چیزوں کے اگینسٹ عزت اویل کر رہے ہیں، وہ بیٹھے نا،
مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہمیں جو آپ یعنی اتنے عرصے سے سمجھا رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے. ہم تو عوام الناس ہیں، ہم تو لیڈرز کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اپنے ہر ریاستی ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں نہ کوئی کہے کہ آپ مشورے دیں. مشورے وہ بعض اوقات اس لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو اس قسم کا مشورہ دیں تو کل کو پکڑ کے مذاق اڑانا شروع کر دیں اس مشورے کا، اور جب اپنی مرضی آئے تو اسی مشورے کو اپنی طرف سے لانچ کر دیا جائے اور اس کے اوپر کریڈٹ بھی اویل کرنا شروع کر دیا جائے. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ آپ نے کرنا ہے. ہم فالوورز ہیں. انشاءاللہ ہم ہر فورم کے اوپر مسلمانوں کے حق میں جو بھی آواز اٹھے گی ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے، ہمارے آرمی چیف کی طرف سے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن کوئی سٹیپ کیا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ ہمارا تو ایک میرا خیال ہے ایک ایسا کامن نعرہ ہے جو ہر سیاسی لیڈر بھی لگواتا ہے، قدم بڑھاؤ فلاں فلاں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو قدم بڑھاؤ پھر سر، قدم بڑھانے کے بعد ساتھ ہوں گے نا. اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو جس بھی سٹیپ کے اوپر قدم بڑھانا ہے آپ بڑھائیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے چونکہ ایک نصیحت کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ ہم نے جاگو اور جگاؤ والا کام کرنا ہے. ہم نے کوئی آرمڈ کنفلکٹ نہیں کرنا اپنے لوگوں کے ساتھ، صرف سمجھانا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ برائی دیکھو تو ہو سکے اپنے ہاتھ سے روکو. اب یہ ہاتھ سے روکنے کا کام حکومت وقت کا ہوتا ہے، ریاستی اداروں کا. اس کے بعد کہا گیا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو. یہ کام ہے جو واعظین کا ہے، علماء کا ہے، تھنکرز کا ہے. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں اسے برا جانو. لیکن پھر کہا گیا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل میں برائی سمجھے. تو یہ جو سب سے لوئسٹ درجہ ہے نا، یہ تو بزدل لوگوں کا رکھنے کا کام ہے. جو اہل ایمان ہے وہ کم از کم زبان سے برائی کو برا کہیں گے، اور جو طاقت رکھتے ہیں وہ ہاتھ سے بھی رکھیں گے. چونکہ ہمارا پلیٹ فارم یہ دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم ہے، اس میں ہم ریٹن میں کر سکتے ہیں یا اپنی زبان سے کر سکتے ہیں. دل والا معاملہ تو ظاہر ہے پھر وہ ایک منافقت کی طرف لے جانے والا عمل ہے، کیونکہ کہا گیا اس کے بعد کوئی ایمان ہی نہیں ہے. تو والا معاملہ تو چھوڑ دیں. ایٹ لیسٹ انسان کو گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے، سچائی کی بات ضرور کرنی چاہیے. اور میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ریاستی اداروں سے بھی، کہ جو لوگ بھی آپ کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی غدار وطن کا لیبل نہ لگایا کریں. وہ بھی وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور شاید ان میں سے کئی لوگ آپ سے زیادہ کرتے ہوں، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ اتنی ساری فیسلٹیز کو اویل کر کے بھی اتنا کام نہیں کر رہے ہوتے جو دوسرے لوگ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ زیادہ ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کے اوپر اس طرح کا لیبل نہ لگایا جائے، بلکہ ہمدردی کے ساتھ دیکھا جائے ہر ایک کو. پھر ہر شخص کا ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ ہاں جی اس نے کس موقع پہ کیا کہا، کس موقع پہ کیا کہا. آج کل کے دور میں کسی کو غدار وطن ثابت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ سی سی ٹی وی کیمرے کا دور ہے، یہ فونوں کی ریکارڈنگ کا دور ہے، یہ سمارٹ فونز کا دور ہے. ہر بندے کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے. اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اس کے پاس بلیک منی وائٹ منی کے اعتبار سے ریکارڈ کسی کا ڈیپ ڈگ کروانا ایک عام بندے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے ریاستی اداروں کے لیے. ہماری پولیس کے پاس اس طرح کی فیسلٹیز آ گئی ہیں کہ عام ایک موبائل فون ہے، وہ اس کو ٹریس کر کے پن پوائنٹ اس بندے کی لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں. تو جب اتنی ساری آپ کے پاس کمپیٹنسیز موجود ہوں، اس دوران اگر آپ کسی کے اوپر غدار وطن کا الزام لگاتے ہیں تو 2 منٹ میں اسے پروف ہونا چاہیے کہ وہ آپ پروف کر سکیں عدالت کے سامنے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے تو معذرت کے ساتھ پھر یہ قوم کے ساتھ دشمنی ہے کہ جو آپ کی غلطی ہائی لائٹ کرے اس کو آپ غدار وطن کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل لیڈر اس قسم کے نعرے لگاتا ہے نا، پھر وہ اپنی زندگی میں وہی نعرے اپنے بارے میں بھی سن لیتا ہے.
جس کی نمائندہ مثال یہ کلبھوشن یادیو والا ایشو ہے۔ اس ایشو کے اوپر ہماری اس وقت کی موجودہ حکومت اس وقت حکومت میں نہیں تھی، اور اس وقت کی حکومت کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کی کہ یہ تو ملے ہوئے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، وہی ساری چیزیں لوٹ کے اب ان کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بری فارم میں فٹ ہو رہی ہیں۔ اب وہ میں ٹیکنیکل بحثیں نہیں کرنا چاہتا، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اشارتاً بات کافی ہے۔ تو جب یہ چیزیں اس طریقے سے فٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں تو اب ہم آپ والی ڈاکٹرین لے کے اب آپ کو غدار وطن کہنا شروع کر دیں تو یہ کہیں گے نہیں، ہمیں نہ دیں، ہمیں اس طرح کی بات نہ کریں۔ تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کسی دوسرے کے بارے میں یہ بات کہیں تا وقت کہ آپ اسے پروف نہ کر سکیں۔ اور آج کا دور کوئی سٹون ایج کا دور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پروف کرنا بہت مشکل ہے، یہ اتنے مکار ہیں کہ یہ تو کوئی دلیل چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پکڑے نہیں جاتے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نہ سر، یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے آج کل اس طرح کے لوگوں کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ تو یہ چند ایک گزارشات میں نے رکھنی تھی۔ باقی یہ پلیٹ فارم چونکہ ایک دعوت کا پلیٹ فارم ہے، اس میں تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پر بتاؤں کہ الحمدللہ دنیا میں جن علاقوں میں سب سے زیادہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا، ان میں سے ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ٹاپ آف دا لسٹ اگر 5 جگہ ہم چوز کریں نا، ان میں سے ایک ہے، کیونکہ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے مجھے فیڈ بیک ملتی رہتی ہے، ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپس کے ذریعے۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ساتھ معمور کر دیتا ہے جو اس کی دعا کے ساتھ آمین آمین کہتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ اس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگا وہ تمام چیزیں اس کے حق میں بھی قبول کر لے۔ دیکھیں، آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، وہی والی، تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس دردناک اینیورسری کے موقع کے اوپر کشمیریوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، باقی مسلمانوں کے لیے بھی، خواہ وہ افغانستان میں ہوں، فلسطین میں ہوں، چائنا میں ہوں، شام میں ہوں، جہاں کے بھی مسلمان کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں یا مسلمانوں کے ہاتھوں، تمام کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ اے اللہ، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بالخصوص ہمارے کشمیر کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، شام کے مسلمان، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اپنوں کے ہاتھوں یا غیروں کے ہاتھوں، اے اللہ تمام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اور ان کو اس آزمائش سے جلد از جلد نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، بالخصوص
کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی، چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی، افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی، شام کے مظلوم مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما، اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی ان تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اور اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں عطا کر دے، اور جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔